کہ وہ مسلمان تھا اور عیسائی خاتون کے ساتھ وہ رشتے کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. تو ایسے میں یہ ہوا کہ انہوں نے شرط یہ رکھی، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں خبروں میں پڑھتے ہیں، شرط یہ رکھی کہ یہ اگر لڑکا جو ہے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بنے گا تب جا کر ہم اس کی سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں رشتے کی صورت، اگر نہیں کرے گا تو پھر نہیں. تو ایسے میں وہ لڑکا کوئی ایسا اسٹیج پہ پہنچ چکا تھا کہ اسے خیال نہیں رہا، اس نے اسلام کے حوالے سے انہیں کہا کہ اسلام کو میں چھوڑ دیتا ہوں، عیسائیت کو میں قبول کر لیتا ہوں، چیزوں کو میں بڑھانے کو آگے تیار ہوں. اتنے میں رشتہ ان کا ہوا اور چیزیں آگے بڑھی. اچھا اس لڑکے نے کیا کیا، باقی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ وہ چینج کر چکا. قرآن مجید کی کتابیں اس کے پاس موجود تھی، قرآن مجید بھی موجود تھا. تو اس نے کہ اس قرآن مجید کو بھی ساتھ لے کے گیا اور اپنی اس روم میں اس نے اس کو رکھا الماری میں، تو نکلتے ہوئے اس پہ روز نظر پڑتی تھی. اچھا ہوتا یوں ہے کہ کیفیت ایسی ہے کہ ہم میں سے بھی اگر کسی کی نظر قرآن میں پڑتی ہے تو ایک دفعہ ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے کتنے ہیں، مطلب ایک احساس خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا جو حق ہے وہ کتنا ادا کرتے ہیں. اچھا وہ جب نکلتا تو قرآن میں نظر پڑتی تو اندر سے تھوڑی سی ایک کیفیت بدل جاتی، خیر نکل جاتا، آگے بڑھتا رہتا. ٹائم کافی گزرا. اتنے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی وہ جو اہلیہ تھی عیسائی، تو اس نے کچھ کتابیں ایسی تھی کہ جو اس کو لگا نہ میں پڑھ رہی ہوں نہ یہ پڑھتا ہے، ان کتابوں کو اٹھا کر اس نے ردی کی ٹوکری کی طرف کر دی کہ ویسٹ کر دیں ان کو، یہاں ان کا کام کیا. قرآن مجید کو بھی اس نے اسی طریقے سے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. یہ نوجوان جب واپس آیا تو اس کی نظر پڑی اس پہ قرآن، وہ کتاب ہے نہیں. پوچھا کہ کدھر کی، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کوئی ایسی کتابیں جو نہ آپ پڑھتے تھے نہ میں پڑھتی تھی، تو میں نے یہی فیصلہ کیا ان کو ردی کی ٹوکری کی صورت ہم ان کو دے دیتے ہیں. جب یہ سنا اس نے تو اس کو جھٹکا لگا کہ یہ کیا کیفیت، کیا آپ نے اس کتاب کو بھی اٹھایا، اس میں تو قرآن مجید بھی یہاں تھا. وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے گیا اور وہ جو جہاں ڈسٹ بین کی صورت چیز پڑی تھی وہاں قرآن کو نکال کر اس کو صاف کرتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہوئے زور و قطار بچے کی طرح رونا دھونا شروع کیا اس نے. اور ایسے میں وہ خاتون بھی بگڑی. اس نے کہا تم نے تو یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو اختیار کیا، یہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے میں کہاں پر تھا، اب مجھے جا کے کچھ تھوڑا بہت ہوش آ رہا ہے. دوڑتے بھاگتے وہ مسجد کی طرف بھاگا، وہاں جو بھی قریب مسجد تھی. یہ خاتون یہاں سے اٹھی اور اپنے مائکے چلی گئی اور ان کو کہا کہ معاملہ اس طرح کا ہے. اور یہ یہاں پہ جا کے امام کے پاس گیا اور اس کے سامنے روتے ہوئے اپنے سارے معاملات رکھے کہ اس طریقے سے میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی ہے، اب میں توبہ طائب ہو کر دوبارہ جو ہے اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، باقی چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے اس نے اسلام کو دوبارہ قبول کیا توبہ طائب کی صورت. اور وہاں جو معاملہ تھا وہ طلاق کی صورت چیزیں بڑھتی، انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے ایسے معاملات، جہاں اللہ ہے جہاں قرآن ہے وہاں پر ہم رہیں گے. یہ جو ساری چیزیں بتانے کا میں نے آپ کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، قرآن کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہے یقین جانیں کہ یہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ان معاملات سے، اندھیرے سے جو میں نے بات کی نا، بلکہ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے گا. جب سارے لوگ آپ کو ڈبو رہے ہوں گے، سارے لوگ آپ کو یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ ناکام ہوں، لیکن آپ قرآن سے کنیکٹڈ ہوں گے تو قرآن آپ کو اس طریقے سے نکالے گا کہ وہ اگلوں کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے آگے بڑھا ہے. اور یہ بات کو ختم کرتے ہوئے، قبر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان شخص کو ڈالا جاتا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، جس نے دن رات قرآن مجید کو ترجیحات کی بنیاد پہ رکھا ہوتا ہے، وہاں آپ جانتے ہیں کیا کیفیت ہے. 6 فٹ زمین کے نیچے منو مٹی، اوپر سارے معاملات، نہ روشنی نہ معاملہ، کوئی بھی کیفیت نہیں. نکیر و منکر وہاں آتے ہیں سوالات کے لیے. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید ایک نوجوان شخص کی صورت میں وہاں درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے قبر میں بھی کہ اس شخص سے سوال نہیں کیجیے، سوال مجھ سے کریں جو بھی کرنا ہے، کیونکہ اس نے پوری زندگی میرے نام کر دی. اب میں ایسا اس کا وفادار دوست ہوں کہ جو اس کو میں انشاءاللہ آخری جو جنت کا جو درجہ ہے اس تک پہنچا کے ہی اس کو چھوڑوں گا. اس لیے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک. قرآن ایک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش بہر صورت قبول کی جائے گی، اور ایک ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا بھی مانا جائے گا. کہ جہاں پر قرآن جس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ اس نے جو ہے مجھے پس پشت ڈال دیا، میری باتوں کو نہیں سنا، میرے معاملات جو احکامات آپ کے تھے ان کو اس نے پس پشت ڈال دیا، تو اس کی سفارش کو بہر صورت قبول کیا جائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کئی قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے، اور کئی قوموں کو پستیوں کی طرف دھکیل دیتا ہے اس قرآن مجید سے اعراض کرنے کی وجہ سے. تو یہ ساری جو گفتگو آپ کے سامنے میں نے رکھی وہ صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ہم
بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جائیں اور صحیح معنوں میں جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری معیشت زندگی مقصد زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا مقصد زندگی تو ہے رب کو راضی کرنا، لیکن معیشت ان کے ایسی کسی جگہ سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کیجئے کہ اللہ تو نے جو موقع ہمیں دیا ہے، اس موقع کو ہم انشاءاللہ صحیح معنوں میں پریپیئر کریں گے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے گھروں کے اندر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ زندگی کی جو ہے کوئی اندازہ نہیں ہے کس گلی میں شام ہو جائے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو یہ جو وقت ہے اس وقت کو غنیمت جانا ہے۔ یقین کیجئے کہ مجھے تو کبھی کبھار یہ لگتا ہے یہ خواب ہے، یہ جو دنیا ہے یہ خواب حقیقت نہیں ہے، اور اس کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی عزیز سے محروم ہوتے ہیں، وہ کیفیت پھر آپ کو لگتی ہے کہ آپ، کسی نے کہا کہ موت زندگی پر حاوی ہے، اور کچھ دنوں پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ موت زندگی پر حاوی ہے، میں کہتا ہوں کہ زندگی موت پر حاوی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ امیجن کیجئے آج سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی سوچا صحیح معنوں میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کبھی خیال آتے آتے آپ رک جاتے تھے کہ نہ یہ خیال مجھے نہیں چاہیے، رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ سوچتے تھے کہ شاید آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اب آپ نہیں جی پائیں گے۔ لیکن اب کیا کیفیت ہے کہ آپ اپنی اس عزیز ماں کو جس نے سب کچھ تمہارے لیے کیا، ہر طرح کی قربانی کو دیا، ہر طرح کی زندگی کو بے لوث آپ کے نام کیا، اپنے ہاتھوں سے آپ اسے منو مٹی کے نیچے چھوڑ کے تنے تنہا آ چکے ہو، اب یہ بتاؤ کہ زندگی موت پر حاوی ہے یا موت زندگی پر حاوی ہے؟ تو کس طرح کی زندگی آپ جی رہے ہو؟ یقین کیجئے ان تمام معاملات سے گزرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک کھیتی ہے کہ جتنی ہم اس میں محنت کریں گے، جتنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ وہاں سارے یہ جو رشتے ہیں، یہ سارے معاملات، خوشیاں اور یہ کامیابیاں، وہ ساری ہماری وہاں کے لیے۔ لیکن میں اتنا بے بس انسان ہوں، ہم اتنے مجبور انسان ہیں، اتنے دور اندیشی ہمارے اندر شاید نہیں ہے، ہم بس اس 40 سال کی زندگی یا 60 سال کی زندگی کے اندر ہر طرح کے انجوائمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی سہولت کو لینا چاہتے ہیں، یہاں وہاں رب راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں رہتی۔ اس حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا توجہ دلانے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو جو ہے منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو قرآن کے 5 حقوق ہے اس حوالے سے شعوری طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو پر ایمان لانا، سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ دوسرا کیا؟ تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں، جو ابھی آپ ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور چوتھا حق کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق ہے کہ اس کو عام کر دیا جائے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کیا کریں، اے اللہ ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے، قرآن مجید کو درست پڑھنے، قرآن مجید پر کو سمجھنے، قرآن مجید پر عمل کرنے اور قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔